تو اب میں اسی درد میں نا میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں نیند کی کیفیت آ گئی، اور اسی میں حضور انور تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ کہاں درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور یہاں ہوتا ہے۔ حضور نے ایسے اپنا ہاتھ کیا، آج تک وہ ہاتھ مجھے نظر آتا ہے، اس سے روشنی کی شعاعیں نکلی اور میرے سینے میں داخل ہو گئی۔ فرمایا ہمارے قریب رہا کر، خدا گواہ ہے وہ لمحہ، یعنی میں جب اٹھا ہوں اور آج یہ تقریباً اب 20 سال ہونے والے ہیں، 18-19 سال، مجھے اس الرجی کا نام و نشان ہے۔ خدا میں احمدیت۔ Der Nuruddin Podcast۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن ایک ساتھ شرط ہے، جمیعہ، اکٹھے ہو کر، انڈیویجول نہیں، کیونکہ جو اکٹھے ہو کے نتائج خدا تعالیٰ چاہتا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ ذات کا عرفان دینے کے لیے یہ نبوت کا، خلافت کا، نبی کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اور وہی اصل میں حبل اللہ ہوتی ہے اپنے وقت میں، اس کے بعد اس کی نیابت خلافت کرتی ہے، تو خلافت پھر وہ حبل اللہ بنتی ہے۔ تو حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا منصوبہ ہے اس نبوت اور اس کے بعد خلافت کے ساتھ جڑا ہوا، سب مل کے کوشش کرو کہ وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ اب مثلاً اب موجودہ زمانے میں لیتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، قرآن کا مطالعہ کرنے والے بھی اور احادیث کا اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنیادی مقصد ہے کہ اسلام کو تمام دنیا پہ غالب کرنا۔ اب یہی مقصد آگے خلافت کا ہے، اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنی جان و مال وقت خرچ کر دو۔ یہ تو نہیں کہ رسی وہ آسمان سے لٹکی ہوئی ہے جس کو ہم نے پکڑ لینا ہے، تو سب کے سب مل کے اس کو حاصل کرو۔ اب اس میں حاصل کرنے کا بنیادی مطلب ہے کہ اسلام کو غالب کرنا۔ اب اسلام کو غالب کرنا جو ہے یہ کوئی ظاہری غلبہ نہیں ہے، سب سے پہلا قدم جو ہر ایک کو ہم میں سے اٹھانا چاہیے کہ اپنی ذات پہ اسلام کو غالب کرے، اس کا کوئی حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، خلیفہ وقت کے ارشادات کے خلاف نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے گا، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ابھی بڑا وقت ہے، تو اس پہ حضور نے اسے فرمایا کہ دیکھیں اسلام غالب زمین پہ نہیں آنا کہ اتنے گز مل گئی، اتنے میل مل گئی، اسلام دلوں پہ غالب آنا ہے۔ آپ اپنی ذات میں یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی ذات پہ اسلام کو غالب کرنا ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ایک فرد جو ہے اس کی ذات پہ اسلام غالب ہو گیا۔ اس طرح ہمیں سے ہر کوئی کوشش کر کے میں نے کامل مسلمان ہو جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم پہ موت آنی اسی حالت میں چاہیے کہ تم کامل فرما بردار ہو۔ اب موت کا وقت تو نہیں مقرر، تو اس لیے ہر وقت خدا تعالیٰ کی اطاعت اور خلافت کی اطاعت جو ہے، اب خدا ہمیں تو نہیں کر رہا اس طرح الہام یا کہ یہ کرو، وہ نبیوں کو کرتا ہے، پھر خلفاء کو اپنی مرضی بتاتا ہے مختلف طریقوں سے، تو خلفاء کی بات کو غور سے سننا، پھر اس کو عمل میں ڈھالنا، یہ حبل اللہ کو پکڑنے کا طریق ہے مضبوطی سے۔ اور پھر جمیعاً کا لفظ کہ اگر آپ نے پکڑ لی اور آپ کے گھر والے اس میں شامل نہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا اس طرح، تو آپ کو باقیوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو نہی عن المنکر کا جو ہے کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ مسلسل ایک جہاد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن میں دیا، اور ہم اللہ کے فضل سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت کو ماننے کی توفیق عطا کی۔ اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ خلافت کا جو تعلق ہے ہم سے پیار اور محبت کا، وہ کیسا ہے، اور ہم اس کے جواب میں خلافت یا خلیفۃ المسیح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہے، آپ ذل کامل تھے، اور وہی پھر آگے خلافت چل رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین فرماتا ہے رسول کریم کے تمام جہانوں کے لیے رحمت، تو وہ رحمت کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے خلفائے احمدیت میں بھی، وہ تمام جہانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت کا جو ہے پہلو غالب ہوتا ہے۔ پھر وہ رحمت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایسے بنا دیے ہوتے ہیں، جیسے آپ تحریرات پڑھیں خلفاء کی، موجودہ حضور کی بھی، کہ میں سونے سے پہلے ہر ملک میں پہنچتا ہوں، اپنے ان کے احباب سے ذہن میں لاتا ہوں، پھر ان کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں۔ تو یہ حال ان کا 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے مسلسل ایک ہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی جو ہے اس کے مطابق دنیا ڈھل جائے۔ یہی اصل پیار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان آخرت میں خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ وہاں عبادت اپنی جگہ ہے جو جس میں یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کے علاوہ چلنا پھرنا، دعائیں کرنا، لوگوں کو ملنا، ان کی جسمانی اور روحانی جو بھی مسائل ہیں سب کے لیے دن رات جو خلیفۃ المسیح کی ذات ہے وہ لگی ہوتی ہے، اس میں ایک ذرہ بھی وقفہ نہیں آنے دیتا۔ بے شک آپ مشورے دے دیں جی حضور کچھ اپنا خیال کریں، وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی ذات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں آ چکی ہوتی ہے۔ خدا انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ ان غموں اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے خدا کے حضور مسلسل حاضر ہونے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ظاہری تدابیر بھی کی جاتی ہیں، نظام ہے، نظام کو چلانا، پھر اس کو ہر طرح کے مشورے دینے۔ ہر احمدی جانتا ہے کہ ذاتی طور پہ اب بظاہر یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص ہے، ساری دنیا سے لوگ اپنے ذاتی مسائل لکھ رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے، ہر ایک کو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ مشورے دیتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے درد رکھتے ہیں۔ اب یہ تعلق محبت کا خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا کیا۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی خدا تعالیٰ خلافت کے لیے ویسی محبت کرے تو خلافت کے مقام کو سمجھیں اور اس ذات سے ایک ذاتی تعلق قائم کریں۔ تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ، ایک ہی سوال یہ جامعہ میں بھی بعض اوقات طلباء کر دیتے ہیں کہ خلافت سے ذاتی تعلق کیسے ہو، تو میں ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر صحیح تعلق بھی خدا ہی بناتا ہے خلافت سے۔ تو بنائے گا اس کا جو دیکھ لے گا کہ یہ خلافت کے لیے واقعتاً دل و جان سے قربان ہے، تو خلافت کی مکمل اطاعت کریں آپ، اس کے نتیجے میں خدا آپ کا بنا دے گا۔ پھر خلافت کے لیے مسلسل دعائیں کرنا، کوئی نماز آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دعا کا موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ حضور انور کی ذات اور آپ کے مشن کے لیے دعا نہ کریں۔ تو جب خدا تعالیٰ آپ کو دیکھے گا کہ آپ خلافت کے لیے تڑپ رہے ہیں تو وہ خلیفہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم کرا دے گا۔ ایک خادم جو ہے اس تعلق کو کیسے جو ہے مستقل اور مضبوط بنا سکتا ہے، اس میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ تعلیم دی ہے، اور وہی تعلیم آگے خلفاء کے لیے ہے کہ بیعت کرنے کے بعد پھر ملاقات نہ کرنا، یعنی وہاں نہ جانا، نہ ملنا۔ اب ملنے کے اب اللہ تعالیٰ نے ذرائع کھول دیے ہیں، اب ہر جمعہ کو تو خطبہ آتا ہے، اس کے علاوہ بھی حضور کی کلاسز آتی ہیں، مختلف پروگرام آتے ہیں، ان کو سننا اور اس سننے سے نوٹ کرنا کہ میں نے اس میں سے کون کون سی چیز ہے جس پہ عمل نہیں کیا، اور اس پہ پھر عمل شروع کر دینا، کیونکہ یہ روحانی سلسلہ ہے، جسمانی نہیں، یہ تعلق روحانی ہے۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو سلام بھیجا ہے اور تاکید کیا انہیں میرا سلام پہنچائیں، اور وہ دونوں وہ تھے جو جسمانی طور پہ آپ سے نہیں ملے، ایک اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ تعلق روحانی ہے۔ جیسے مسیح علیہ السلام نے جسمانی طور پہ تو 1400 سال کا وقفہ ہے وسلم کے درمیان، اور مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جسمانی سلسلہ نہیں، سلسلہ روحانی ہے، اور روحانیت کی ساری کل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب خدا دیکھتا ہے کہ کوئی میرے بندے سے پیار کرتا ہے، اس کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور پھر فوراً کوشش کرتا ہے عمل کرنے کی، عمل کرنے میں سبقت لے جانا چاہتا ہے، تو خدا تعالیٰ پھر خلافت کے دل میں بھی اس کا ایک خاص عنصر رکھ دیتا ہے، خدا انہیں ملا دیتا ہے خوابوں کے ذریعے، کشوف کے ذریعے۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ سلسلہ روحانی ہے، اور اس میں جسمانی سے زیادہ آپ کا روحانی تعلق ہونا جو ہے وہ کہیں سے کہیں آپ کو لے جاتا ہے، اور وہ قائم بھی خدا کرتا ہے اور اس کو قائم رکھتا بھی خدا ہے۔
اس لیے مانیں، اطاعت کریں. اطاعت کریں گے تو آپ کے اندر ایک نور آئے گا، کیونکہ خلافت نور ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کا وعدہ کیا، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اپنی جو تعریف ہے یا اپنی فورس تعلق کرتا ہے وہ اللہ نور السماوات والارض. اس لیے آپ خلفاء کے ارشادات دیکھیں تو واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ وہاں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اطاعت کریں گے سچے دل سے تو آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. آپ دن بدن اندھیروں سے نور کی طرف آ جائیں گے، آپ مصیبتوں سے نکل کے آرام میں آ جائیں گے. تو یہ تعلق تو جیسے میتھمیٹک ہوتا ہے نا، 2 اور 2 4، آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہاں اس کا رد عمل ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے روحانیت میں بھی کہ آپ نے اگر ایک صحیح کام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر کیا تو خدا تعالیٰ تو ایک ذرا ظلم نہیں کرتا، وہ اس کا نتیجہ نکالتا ہے. آپ کی زندگی بدلنے شروع ہو جاتی ہے، آپ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پھر ترقی کرتے کرتے انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں خدا کہتا ہے کہ اب اس بندے کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے کان میرے کان ہیں، اور اس کے پاؤں میرے پاؤں ہیں. مراد کیا ہے کہ اس کا کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں. ہاتھ وہ کام کرتے ہیں جو مجھے پسند ہے، آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو مجھے پسند ہے. تو یہ ہر ایک خادم کا سیل ہے. اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں، کوئی تعلق نہیں اور کوئی نور نہیں. جب یہ نور آ جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی مرضی نہیں، پھر خدا کی مرضی چلتی ہے. اور یہی نجات ہے، یہی خلافت سے محبت ہے. اسی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ ہم میں سے ہر خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، اور وہ ڈھلے گا خلافت کی اطاعت کرتے ہوئے، خود بخود نہیں. واقعات تو آپ اگر MTA دیکھتے ہیں یا الفضل اب 2 شکلوں میں شائع ہو رہی ہے، انٹرنیشنل بھی اور وہ جو روا سے شائع ہوتی ہے وہ بھی، تو وہاں واقعات مسلسل جو ہیں خلافت کی برکت کے لکھے جاتے ہیں. خلیفہ جو ہے اس کی ذات میں خدا تعالیٰ نے بے شمار صفات رکھ دی ہوتی ہیں، اس کی ذات اپنے ہاتھ میں لے کے بدل دیا ہوتا ہے. اس سے جسمانی آپ کو شفا بھی ملتی ہے اور روحانی شفا بھی ملتی ہے. اب حقیقت الوحی آج کل جماعتوں میں درس بھی ہو رہے ہیں، اس میں مسیح علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے ان ذاتوں کو جو خدا تعالیٰ کے اندر گم ہو جاتی ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے واقعات تو بے شمار ہیں جو انسان بیان کر سکتا ہے. مثلا ایک میں آپ کو اپنی ذات کا، کیونکہ جو واقعات پڑھے ہیں وہ اور ہیں، یہ بیان کر دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جو میں جب کہتا ہوں روحانی ہے سلسلہ، اب اس کی ایک مثال میں اپنی ذات سے آپ کو دے دیتا ہوں. جب خلافت خامسہ کا آغاز ہوا تو اس زمانے میں مجھے شدید الرجی تھی، یہ جو پولن الرجی ہے نا، یعنی آپ اتنی بری حالت ہو جانی کہ سانس بھی اکھڑنا شروع ہو جانا. اور ڈاکٹر نے مجھے باقاعدہ پھر سپرے دے دیا کہ آپ کو جب بھی سانس کا مسئلہ بنے آپ نے سپرے کرنا ہے. اب میں نے سوچا کہ ابھی تو جماعت نے تو اتنا پیسہ مجھ پہ خرچ کر دیا اور کام تو میں نے کیا کوئی نہیں، اور جماعت کا اتنا پیسہ جو ہے مجھ پہ لگ چکا ہے، اور میری ذات سے فائدہ کیا ہوا جماعت کو؟ مجھے بڑا درد ہوا، بڑا دکھ ہوا. ہم صبح سیر کرتے تھے نماز کے بعد، ادھر ہی قیام تھا میری، اس وقت رہائش ادھر ہی تھی بیت الصبو میں. مکرم حیدر ظفر صاحب، الیاس منیر صاحب اور خاکسار بھی تھا. ہم یہ اب بن گئی نا اکیا وغیرہ، یہ کوئی نہیں تھی، یہ کھیت ہوتے تھے سارے. تو یہاں ہم سیر کرنے گئے تو یہ دونوں ٹھیک چل رہے، مجھ سے نہیں چلا جاتا تھا اس الرجی کی وجہ سے نا، سانس کا مسئلہ بن جاتا تھا، درد شروع ہوتی تھی سینے میں. میں واپس آ گیا، واپس آ کے نا میں بیڈ پہ لیٹا اور میں نے ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے درد کی نا، وہ طاری ہو گئی اور اللہ سے کہا کہ اللہ دیکھ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور میری صحت جواب دے رہی ہے. تو اب میں اسی درد میں نا میرے آنسو جاری ہو گیا اور میں نیند کی کیفیت آ گئی، اور اسی میں حضور انور تشریف لے آئے. فرماتے ہیں کہ کہاں درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور یہاں ہوتا ہے. حضور نے ایسے اپنا ہاتھ کیا، آج تک وہ ہاتھ مجھے نظر آتا ہے. اس سے روشنی کی شعائیں نکلی اور میرے سینے میں داخل ہو گئیں. فرمایا ہمارے قریب رہا کر. خدا گواہ ہے وہ لمحہ، یعنی میں جب اٹھا ہوں اور آج یہ تقریباً اب 20 سال ہونے والے ہیں، 18-19 سال، مجھے اس الرجی کا نام و نشان ہے. تو خلافت خدا کی طرف سے ہے اور یہ روحانی سلسلہ ہے.
جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا آپ کو ایسی جگہوں میں ملا دے گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ عہدے دار یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں نے کہتا ہوں عہدے داروں کو چھوڑو، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ خدا آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ ہوگا جو آپ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خدا کے آگے تو کوئی روک نہیں، وہ آپ کو ملا دے گا۔ وہاں کون روک سکے گا آپ کو؟ وہاں کون کہے گا جی یہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دیتے؟ وہ ملاقاتیں اور سطح پہ ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا را اس نظام کو سمجھیں، اس روحانی نظام کو سمجھیں، اور آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے جسمانی اور روحانی طور پہ شفا پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو جو نظام دیا ہے وہ نظام کے لیے دنیا 1400 سال تڑپتی رہی ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو خلافت کی سچی اطاعت کرنے والے بنا دیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔